السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی لک قال نعم قال فبکا، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کا قرآن مجید سے بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا، ہر اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن مجید سے ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے صحابہ کرام میں عمل بالقرآن کا جذبہ، قرآن پر عمل کرنے کا کس قدر جذبہ پایا جاتا تھا، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تفسیر تبری میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک اس کے ان آیتوں کے معانی کو نہ جان لیں اور اس پر عمل نہ کر لیں۔ یعنی صحابہ کرام قرآن سیکھتے، اس کا معنی اور مطلب سیکھتے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن سیکھا، قرآن کے معانی کو سیکھا اور قرآن پر عمل کرنا سیکھا۔ تو قرآن مجید کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی اور مفاہیم کو، اس کے مطلب کو سمجھا جائے، قرآن کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں، وہیں اس کا ایک حق ہے کہ قرآن مجید کہ احکامات، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں قرآن مجید پر عمل کا کیسا جذبہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع افک کے مناسبت سے جب مصطح بن اساسہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے، قریبی رشتہ ہے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کفیل تھے، ان کے سارے اخراجات مصطح بن اساسہ کے برداشت کرتے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا تو اس مسئلے میں، اس واقعے میں مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ فطری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ہونا، جذبات میں آنا، غصے میں آ جانا ایک فطری چیز تھی، اس لیے کہ وہ ایک خالہ زاد ہے، رشتہ دار ہے، اور پھر ان کے کفیل بھی ہیں، اور وہ ان کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو غصے میں آ کر کے انہوں نے قسم کھا لیا، واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، آج سے اللہ کی قسم میں مصطح کی کفالت کو بند کر دیتا ہوں اور کبھی بھی مصطح پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نازل کی، سورہ نور کی آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصحاب فضل کا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، ایسے لوگوں کو اس طرح سے قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں فلاں پر خرچ نہیں کروں گا، ان کی کفالت بند کر دیتا ہوں آج سے۔ یہ اہل فضل کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تم معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ مصطح کو معاف کرنے، تم مصطح کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ جیسی یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، بلا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، ہاں کیوں نہیں، اگر مصطح کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا تو میں ضرور مصطح کو معاف کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔
اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حسب معمول مصلح کی کفالت کو جاری کر دیا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ عمل ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کا جذبہ. جیسے ہی ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی گئی، فوراً انہوں نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ وینا بن حصن حر بن قیس اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس گئے. حر بن قیس یہ عمر رضی اللہ عنہ کے قریبی آدمی تھے، اور ان کی مجلس مشاورت میں وہ خاص لوگ جن سے عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی مجلس مشاورت میں جن سے وہ میٹنگ کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ سارے ممبران کا قاری قرآن ہونا، قرآن کا قاری ہونا ضروری ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مجلس مشاورت میں سب قرہ صحابہ تھے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہوں. تو حر بن قیس بھی ان میں تھے. تو اوینا بن حصن نے حر بن قیس سے کہا کہ تم عمر رضی اللہ عنہ کے قریبی ہو اور میرے لیے ان کے پاس اجازت مانگو، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت مانگی، وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے. جاتے ہی عمر بن خطاب سے اوینا بن حصن نے کہا، یا ابن الخطاب واللہ ما توتینا الجزل وما تحکم بیننا بالعدل. اللہ کی قسم اے ابن خطاب، تم ہمیں عطیات نہیں دیتے، تحفے اور تحائف نہیں دیتے، اور ہمارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے. جبکہ یہ بات سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک گئے کہ آ کر کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو تحفے تحائف نہیں دیتے، ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے. سخت غصے میں آ گئے اور اوینا بن حصن کو سزا دینے کا ارادہ کر لیے. تو جب دیکھا، حر بن قیس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کافی غضبناک ہو گئے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں. اب ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ قرآن مجید کی آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے، ان کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا. فوراً حر بن قیس نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 پر 9 تلاوت کی اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن میں کہتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین. کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے کہ معاف کر دو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے، اس نے جہالت کر دی ہے، اس لیے آپ اسے معاف کر دیجئے. تو فوراً حدیث کے الفاظ ہیں، فواللہ ما تلا ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ. جیسے ہی ان کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم ذرہ بھی آگے نہیں بڑھے اور فوراً وہ خاموش ہو گئے، ان کا غصہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو روک لیتے تھے. قرآن کی آیت جیسی ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی، فوراً وہ ٹھہر جاتے تھے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عمل ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کا جذبہ ہے. ثابت بن قیس کا واقعہ صحیح مسلم میں مشہور ہے کہ جب سورہ حجر کی دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو اور آپ سے ویسی زور سے مت بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اس بے ادبی کی وجہ سے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا بند کر دیے اور اپنے گھر میں بیٹھ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مجلس میں نظر نہیں آ رہے تو ان کے پڑوسی سعد بن معاذ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بیمار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کا پڑوسی ہوں اور مجھے پتا نہیں کہ وہ بیمار ہے. بہرحال جب وہ واپس گھر گئے تو پوچھا کہ ثابت بن قیس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری آواز بہت بلند ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت آواز بلند کیا ہوں، اور اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ اگر تم نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت آواز بلند کی ہے، تو اس کا مطلب میری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، اب میں جہنمی ہو گیا. اسی فکر میں اب بیٹھ گیا ہوں گھر میں. تو بعد میں سعد بن معاذ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل ہوا من اہل الجنہ، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتیوں میں سے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد ہم دیکھتے، ان کو دیکھ کر کے کہتے کہ یہ وہ شخص ہے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی جنتی کو ہمارے درمیان چلتا پھرتا، تو دیکھو یہ شخص، یہ ثابت بن قیس جنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، جب ان کے سامنے رب کے قرآن سے کوئی آیت پیش کر کے سنائی جاتی، رب کا کلام ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا، تو فوراً ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں اور وہ اپنے سخت سے سخت فیصلے کو تبدیل کر لیتے تھے. تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ہم قرآن مجید سے گہرا تعلق پیدا کریں، تلاوت کے اعتبار سے، قرآن مجید کو پڑھنے کے اعتبار سے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے اعتبار سے. قرآن مجید جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں. ہر دن جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن مجید تلاوت کرنے کی پابندی کریں اور قرآن مجید کے معنی کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، اس کے اندر ہمیں کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں قرآن مجید پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.